میں جس فیکٹری میں کام کیا کرتی تھی وہاں ایک لڑکے کے ساتھ میری دوستی ہو گئی۔ جب فری وقت ہوتا تو وہ مجھے ایک علیحدہ کمرے میں لے جاتا، ہم دونوں وہاں پر۔ میرا نام مہرین ہے، میری عمر اس وقت 26 سال ہے۔ میں ابھی شادی شدہ نہیں ہوں، لیکن میں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جو کہ شادی شدہ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے بہت غلط چیزیں کی ہیں جن کا احساس مجھے ابھی ہو رہا ہے، کیونکہ میری شادی طے ہو چکی ہے، لیکن جو گل میں نے کھلائے ہوئے تھے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں ان کو کیسے صاف کروں۔ جو گناہ، جو غلطیاں میں نے اپنی زندگی میں کی تھی، مجھے نہیں پتا کہ ان کی وجہ سے میرے ساتھ آگے جا کر کیا مسئلے مسائل ہونے والے ہیں۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ 22 سال کی عمر میں جب میں نے اپنی پڑھائی مکمل کر لی تھی تو ہمارے گھر کے حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے کہ میں مزید آگے پڑھ سکتی۔ اب مجھے کام ہی کرنا تھا۔ میں نے صرف انٹر ہی کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے کسی اچھی جگہ پر نوکری نہیں مل سکتی تھی۔ ایک دو اسکولوں میں پتہ کیا ٹیچنگ کے لیے، تو وہاں پر مجھے رکھ تو رہے تھے، لیکن تنخواہ بہت کم تھی، جتنے میں میرا خرچہ بھی پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس لیے گھر والوں نے اور میں نے مل کر یہی فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی۔ میری ایک سہیلی جس کا نام شکیلہ تھا، وہ ایک فیکٹری میں جایا کرتی تھی، وہاں پر دھاگے کا کام کرتے تھے، اس لیے اس نے مجھے بتایا کہ میری تنخواہ 18,000 ہے، اس لیے اگر تم بھی وہیں پر آنا چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے بات کر سکتی ہوں۔ میں خوبصورت تھی، اس لیے میں بہت آگے تھی۔ مجھے کام ڈھونڈنے میں کوئی بھی مشکل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس نے مجھ سے میری تصویر منگوائی تھی۔ جیسے ہی میں نے تصویر بھیجی تو اس نے مجھے کہا کہ تمہاری نوکری لگ گئی ہے۔ تو میں کام پر جانے لگی تھی۔ میری تنخواہ 18,000 لگی تھی، حالانکہ بندہ فریش ہو تو اس کی 12,000 سے شروع کرتے ہیں، لیکن مجھے دیکھتے ہی میری تنخواہ 18,000 سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ میں فیکٹری ہی کی گاڑی میں صبح 6 بجے جاتی تھی اور رات کے 9 بجے گاڑی ہمیں گھر چھوڑ جاتی تھی، اس لیے آنے جانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور وہاں پر بھی کام اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب بات یہ تھی کہ جس گاڑی میں ہم لوگ جایا کرتے تھے اس میں صرف لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں، بلکہ کچھ لڑکے بھی ہوتے تھے۔ ایک لڑکا جس کا نام علی تھا، وہ بہت ہی شریف دکھائی دیتا تھا، وہ بھی مجھے دیکھا کرتا تھا۔ ویسے تو ساری گاڑی والے ہی مجھے دوست بنانا چاہتے تھے اور میرے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے تھے، لیکن میں کسی کو بھی کوئی زیادہ بھاؤ نہیں دیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے سب سے شریف علی ہی لگا تھا۔ حالانکہ اس وقت تک میں اسے پسند نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے اس کی پرسنالٹی بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دن میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تو اس وقت گاڑی میں صرف علی تھا۔ میں نے جا کر اس سے سلام لیا اور اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ہمارے درمیان فون نمبرز کا بھی تبادلہ ہو چکا تھا۔ میں نے اسے بہت ہی سلجھا ہوا لڑکا تھا، وہ کوئی بھی بات ایسی ویسی نہیں کرتا تھا جس سے میں ہرٹ ہوتی، اس لیے مجھے بھی اس سے بات کر کے اچھا لگتا تھا، اور شاید اس کو بھی لگتا ہوگا، اور اب اس نے بھی تھوڑا قدم آگے بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اب دوپہر میں بھی جب لنچ بریک ہوتی تو میں اور علی 2-4 منٹ کے لیے کھانا کھانے کے بعد باہر نکل جایا کرتے تھے، کبھی کنٹین پہ چلے جاتے اور کبھی کچھ اس طرح ہماری بات چیت ہونے لگی تھی۔ کام سے واپس آ کر بھی رات کو ایک دوسرے سے فون پر باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور میں خوبصورتی میں بہت آگے تھی۔ وہ شادی شدہ نہیں تھا اور نہ ہی میں بھی۔ اب ہمارے درمیان کھل کر بات ہونے لگی تھی۔ میں بھی اپنی ہر بات علی کے ساتھ شیئر کر لیا کرتی تھی اور علی بھی اپنے بارے میں مجھے سارا کچھ بتانے لگا تھا۔ اب ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ تک بھی پکڑنے لگے تھے۔ مجھے اس وقت تک بالکل بھی ہوش نہیں تھا کہ میں کس رستے پر چل پڑی ہوں، کیونکہ میرے گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے جنہیں مجھے سنوارنا تھا۔ یہ سارا بوجھ میرے ہی کندھوں پر آتا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں جس رستے پر چل رہی ہوں وہاں پر صرف بربادی ہی بربادی ہے۔ اس وقت تک مجھے کوئی بھی سوچ نہیں آئی تھی۔ خیر، میں اسی طرح اپنی زندگی میں مصروف تھی۔ ساتھ والی لڑکیوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تم بہت کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ میں نے انہیں بھی کوئی بات نہیں بتائی تھی، لیکن علی اپنے دوستوں کو سارا کچھ بتاتا تھا۔ اس کے دوست بہت آوارہ قسم کے تھے، یہ میری ساری باتیں انہیں بتا دیا کرتا تھا۔ اب انہوں نے بھی مجھے چڑھانا شروع کر دیا تھا۔
میں علی سے کچھ دن کے لیے ناراض رہی تھی، لیکن بعد میں اس نے مجھ سے معافی بھی مانگی اور مجھے منا لیا تھا اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آئندہ میں اس طرح کی کوئی بھی بات جو کہ ہمارے درمیان ہو اپنے دوستوں کو نہیں بتاؤں گا۔ مجھے تو وہ پہلے ہی اچھا لگتا تھا، لیکن اب جب اس نے یہ چیز کی تھی تو مجھے اس کے ساتھ محبت ہونے لگی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا تھا۔ اب ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ علی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ شادی بھی کریں گے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ صرف وقتی طور پر مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے بعد مجھے چھوڑ دے گا۔ اب جب باتیں بہت آگے تک جا چکی تھی اور حد سے زیادہ ہونے لگی تھی، کوئی بات ایسی نہیں ہوتی تھی جو کہ میں اور علی کے نہیں کرتے تھے۔ اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا اور جوان لڑکی کے درمیان کیسی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ہمارے درمیان بھی وہی کچھ شروع ہو چکا تھا۔ اب نارمل حال احوال پوچھنے کے بعد ہماری بات ہی وہیں سے شروع ہوتی تھی اور وہیں پر ختم ہوتی تھی، اور رات میں فون پر باتیں کرتے کرتے خود کو تسکین بھی دے لیا کرتے تھے۔ اب جب بات حد سے بڑھنے لگی تھی تو علی نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ملنے سے کیا مراد؟ کہنے لگا کہ وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ جب میں نے اس سے بات مان لی اور اس سے جگہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہاسٹل میں رہتا ہے تو ہم لوگ وہیں پر ملیں گے۔ میں تھوڑا بہت ڈر بھی رہی تھی، لیکن مجھے علی کے اوپر پورا اعتماد تھا، اس لیے مجھے پریشانی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے دوست کے ہاسٹل میں چلی گئی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ علی خود مجھے کمرے میں لے کر گیا تھا اور ہم لوگ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ سب چیزیں کرنے لگے جو ہم فون پر کیا کرتے تھے۔ جب میں فری ہوئی تو جلدی جلدی کپڑے پہن کر چلے گئے تھے۔ اب ہمارا یہ معمول بن چکا تھا کہ ہفتے میں ایک آدھ بار ہم لوگ مل لیا کرتے تھے۔ اب تو بات اس سے بھی آگے بڑھنے لگی تھی کہ ہم لوگ فیکٹری میں ہی ایک دوسرے کو پکڑ لیتے تھے۔ بس پھر کیا تھا وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ علی کے گھر والوں نے اس کی شادی کہیں اور طے کر دی تھی اور میں اپنی عزت لٹا کر بیٹھی تھی، جو کہ اپنا سارا کچھ اس کے حوالے کر چکی تھی اور خود کھلونا بن گئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہی تھی۔ اس نے جب یہ بات مجھے بتائی تو اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ جا چکا ہے۔ میں نے بھی اس کی منت نہیں کی۔ تو دوستو، میری آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر غلط قدم نہیں اٹھانے چاہیے، کیا پتہ حالات آگے جا کر کیسے ہو جائیں اور مجھے کیا کچھ برداشت کرنا پڑے۔ تو اس لیے اپنے آپ پر قابو رکھیں اور جو جائز اور حلال رشتہ ہے اس کو قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی بہن بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے۔